ہندوستان میں ایک سمجھنے کے شریر، فتنہ انگیز اور بدبخت بندے نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر نازیبا باتیں کہی ہیں، تو اس کے جواب کے طور پر، اس رد عمل کے طور پر اپنی بساط اور اپنی حاضری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرخروئی چاہتے ہوئے کہ ہم بھی حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور کے منگتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا بھی رشتہ اور ناتا ہے، تو اس کا اظہار کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا، آپ کی شان کا تذکرہ جو ہے نا آج کرتے ہیں۔ اب ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ میں، آپ یا آج پورے پاکستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر بیانات ہوں گے، وعظ و نصیحت کے خطبات دیے جائیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان اور عظمت ہے، وہ شان اور عظمت میرے آپ کے ان خطبوں یا ان الفاظوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی بلند اور عظیم شان سے نوازا ہے کہ میں اور آپ اس میں حصے دار ہی ہو سکتے ہیں۔ ہم حضور کی شان کا قصیدہ پڑھ کر حضور کی شان میں سے، حضور کے منتوں میں سے خیرات لینے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، جتنے سونے آپ ہیں میری آنکھوں نے آپ جیسا سونا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا سونا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ پاک نے آپ کو ہر دنیاوی، ہر اعتبار سے، ہر کجی، ہر نقص، ہر عیب سے دور کیا ہے، آپ بے عیب ہیں، آپ کی شان عظمت والی ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کی تخلیق تو باری تعالیٰ نے ایسے کر دی ہے جس طرح کی آپ کی منشا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے ترانے پڑھنا، ان کی عظمت کی باتیں کرنا، یہ نصیب کی بات ہے، یہ دل گردے کی بات ہے۔ جن کے مقدر ہرے ہوں گے، جن کے مقدر اللہ اور اللہ کی رسول کی عظمتوں اور اخروی سعادتوں والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہی کی زبانوں سے اپنے سونوں کی گفتگو فرمائے گا، ورنہ کئی ایسے ہوں گے جو دینداری میں، وزاداری میں یا تقاریر کرتے ہوئے شد و مد کے ساتھ گلے پاڑ پاڑ کر بولیں گے، لیکن محبوب کی مدح میں، محبوب کی تعریف میں انہیں احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں، انہیں کچھ اور ہی محسوس ہونے لگ پڑتا ہے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے مقدر کو ہمیشہ حضور کی سنگت والا رکھے۔ اللہ پاک بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو میرے محبوب کی بارگاہ میں جب بھی تم حاضر ہو نا، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بھی اونچا نہیں کرنا، فوق صوت النبی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے سے بڑھ کر بلند آواز میں لہجہ تمہیں نہیں کرنا۔ اور یہ تو آداب گفتگو بتائے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تمہیں جب کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی ضرورتاً بات کرنی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنا ہو،
تو ایسے نہ مخاطب کرو میرے محبوب کو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی مخاطب کرنا ہو تو سونے القابات کے ساتھ، سونے الفاظ کے ساتھ، بہترین الفاظ اور بہترین لب و لہجے کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہونا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے رفعنا لک ذکرک، کہ محبوب ہم نے آپ کو، آپ کے ذکر کو بلندی عطا کر دی ہے۔ اور اللہ جس شے کو بلند کرنا چاہے تو دنیا کے سارے لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں اس شے کو نیچا کر سکتے ہیں۔ جس کی اڑان اللہ بھرنے والا ہو، جس کو بلندی پہ اللہ لے جانے والا ہو، اس کو نیچے کرنے والا یا گھٹانے والا یا اتارنے کی کوشش کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ قطعاً کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات پاک، یا جب سے آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ کا وصال پاک ہو گیا، وصال مبارک ہو گیا، تو آپ اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ میں جو آداب اللہ نے امت کو، لوگوں کو بتائے تھے، سکھلائے تھے، آج بھی قبر انور کے وہی آداب ہیں۔ بات دوبارہ عرض کرتا ہوں، شاید مشکل ہو گئی ہو، کہ ایک تو تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات پاک، جب آپ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں بیٹھتے تھے، اپنے کام کاج کرتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، اس وقت کے جو آداب تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات پاک میں جو اللہ نے رہنمائی اتاری تھی، آج بھی وہی احکامات، وہی آداب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، لوگوں جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اب دیکھیں تو یہ آیت پاک کیا اسی سیاق و سباق میں تھی؟ کیا اس کا ریلیونس، اس کا تعلق اور اس کی معنویت اور اس کی مقصدیت جو تھی وہ صرف اسی دور کے لیے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے تھی؟ آج امت مسلمہ کے لیے اس کے اندر کوئی درس اور نصیحت نہیں ہے۔ اسی سورہ پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تمہارے اندر رسول خدا موجود ہے، اور سورۃ الاحزاب کی آیت پاک ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب جان سے بھی زیادہ قریب اللہ کے لیے اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ لوگوں جان رکھو میں اپنی شان الوہیت میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن میرا محبوب جو ہے وہ تمہاری جانوں سے بھی تمہیں زیادہ قریب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، الفت، وارفتگی اور ان پہ قربان ہونے کا جذبہ، یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے سکھایا ہے، اور اللہ کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر القرون کے آپ کے صحابہ ہیں انہوں نے سکھا دیا ہے۔ تو آداب مجلس، آداب گفتگو اللہ پاک نے بیان فرمائے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہونا تو تمہاری آواز پست رہنی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی کوئی بات نہ کہہ دینا جس طرح تم آپس میں بے تکلفی کے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب یہاں پر بھی ایک اصولی نقطہ سنتے چلے کہ اعمال اللہ پاک کی طرف سے ہر انسان کے اعمال، اس کے محافظ فرشتے کرامن کاتبین جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں۔ میں اور آپ اگر اچھا کام کرتے ہیں تو جو دائیں کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہے وہ اس کو لکھ لیتا ہے،
جب مجھ سے آپ سے کوئی غلطی کوتاہی اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی ہے تو جو بائیں کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہے وہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ تو اچھائی اور برائی فرشتے لکھتے رہتے ہیں، لیکن اعمال ضائع نہیں ہوتے، اعمال محفوظ کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ اعمال اس وقت ضائع ہوتے ہیں، اس وقت زیرو اور نل ہو جاتے ہیں جب مجھ سے آپ سے کفر سرزد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا کہ اگر کوئی بندہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کی پہلی ساری نیکیاں زیرو کر دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں، اس کا کھاتہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی، گستاخی اور ان کی بارگاہ میں، یا میں تو یہ کہوں گا ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دینا جس طرح میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بولتے ہیں، یہ بھی اعمال کے ضائع ہونے کی سبب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظیم بارگاہ ہے، الفاظ کا چناؤ محتاط۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر، روضہ انور پر اگر حاضری کا شرف ملے تو وہاں تو سانسوں کا تعلق جو ہے وہ بھی باادب طریقے سے ہو، قرینے کے ساتھ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کہیں ایسا کوئی اقدام کر بیٹھے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے اندر کوئی کمی یا کجی ہم سے سرزد ہو۔ اب وہ حضور کی ذات سے متعلق نہیں ہوگی، وہ ہمارے اظہار سے متعلق ہوگی، لیکن اس اظہار سے میرے اور آپ کا جو کھاتا ہے وہ نل کر دیا جائے گا، ہمارا ایمان کفر میں بدل جائے گا اور ہماری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع کر دی جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیشہ احتیاط اور کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ ہمیشہ اچھے الفاظ کا چناؤ کریں۔ پہلے سپارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے ہدایت دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، کہ لوگوں میرے محبوب کو رائنا کہہ کر نہ پکارا کرو، وقولوا انظرنا، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تم نے عرض گزار ہونا ہو، کوئی گزارش کرنی ہو تو فرمایا کرو انظر یا رسول اللہ، انظر حالنا یا رسول اللہ، واسمعوا، اور غور سے باتیں سنا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح تم بے توجہی کے اندر یا کبھی غور کیا کبھی نہ کیا، ایسا نہ ہو۔ اب رائنا کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیں۔ عربی کلام کے اندر اگر کہیں پر کوئی بات چیت سمجھ نہ آ رہی ہو تو بات کو تکرار کے طور پر سننے والے کہتے ہیں رائنا، اس کا مطلب ہے کہ اسی بات کو آپ دوبارہ کہہ دیں، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں مکرر، کہ اس بات کو دوبارہ کریں۔ شاید لوگ ایک مصرع جب ان کو اچھا لگتا ہے تو کہتے ہیں مکرر، اس کو دوبارہ پڑھیں۔ تو عربی لوگ جب ان کو بات سمجھ نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں رائنا، کہ اس بات کو دوبارہ بیان کر دیں۔ لیکن کچھ صحابہ تو محبت کی خاطر یا دین سیکھنے کی خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرتے تھے، لیکن جو منافقین ہوتے تھے، جو کفار ہوتے تھے، وہ رائنا کی عین جو مکسور ہے اس کے ساتھ یا ملا دیتے تھے اور رائنا رائنا کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کا معنی بگڑ جاتا تھا، اس کا معنی بنتا تھا کہ ہمارا چرواہا، ہماری بکریوں کو چرانے والا۔ تو اصل رائنا اور بدلنا جن کی نیت خراب ہوتی تھی انہوں نے رائنا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کی جو غیرت اور ہیبت اور روب تھا وہ جوش میں آ گیا۔ اللہ پاک کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر ایسا لفظ لوگ بولے جس کے دو معنی ہو سکتے ہوں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حرف آتا ہو۔ اللہ پاک نے کہا تم رائنا کہو ہی نہ، تم کہو انظرنا، تم کہو انظر یا رسول اللہ، انظر حالنا یا رسول اللہ۔ تو دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی شے کا اندازہ لگانا، ایک ہوتا ہے کسی شے کو سونا دیکھنا، سونا بنانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت
اتنی زیادہ ہے کہ ہماری سوچوں کے پیمانوں میں بھی نہیں آ سکتی۔ ایک تو ہے نا لفظوں کے اندر، کتابوں کے اندر ہمارے حضور اتنے عظیم ہیں کہ ہم ان کی عظمت کا اندازہ اپنے دماغ میں بھی نہیں لگا سکتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سوڑے ہیں کہ ہم دنیا کی جتنے حسینوں کو جمع کر لیں، جتنی حسن کو اپنے دماغ میں سمو لیں، ہمارے حضور کے ایک بال کے برابر بھی اس کا حسن نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اتنے تصور ہیں، ہم عالم تصور میں بھی اتنا حسین تصور نہیں کر سکتے جتنے حسین ہمارے رسول ہیں، جتنے سونے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عضو، ایک ایک شان ہے۔ تو کجا یہ کہ دنیا میں بسنے والے لوگ یہ کام کریں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اقدام پر کوئی زبان درازی کرے، یہ غیرت مسلم جو ہے زندہ ہے، ابھی غیرت مسلم زندہ ہے، ایسا مسلمان نہیں ہونے دیں گے۔ ارباب اقتدار وہ بھی ہوش کے ناخن میں اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ دیکھیں میں اور آپ یہاں اپنی بستی کے اندر بیٹھ کر حضور کے نام کا چرچا کر رہے ہیں، یہ ہماری بساط ہے، ہماری کوشش ہے۔ ہمیں کوئی ہمارا بڑا بلائے تو ہم وہاں پہنچیں گے، لیکن جو ہمارے جن کو اللہ نے شان دے دی یا موقع دے دیا، جو حکمران بن گئے، وہ ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرے نا کہ تم ایسی گستاخی کرتے کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک، اس کے حضرت علی راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ جس کسی بندے نے میرے ایک بال کو اذیت دی، میرے ایک بال کو برا کہا، گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے خدا کو اذیت دی اس نے اپنا آخرت جو ہے وہ برباد کر دی۔ تو دوستو یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے اندر مجھے اور آپ کو ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بسنے والے ہر فرد کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اسے بھی ایک دوسرے کا احترام بھی ضروری ہے۔ اور دنیا کے عالمی قوانین جو ہیں وہ بھی اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر ہم دوسروں کو برا کہنا شروع کر دیں تو اس وقت دنیا کے اندر 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1 ارب 50 کروڑ، تو 1 ارب 50 کروڑوں کے دلوں کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بد زبان بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آپ کے بارے میں تان کرے اور ہم بے جا بیٹھے رہیں یا صبر کریں، تحمل کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام الشاہ احمد رضا خان، انہوں نے ایک پیارا شعر لکھا ہے، اسی پر خطبے کو مکمل کرتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کے اندر بھی کوئی بندہ عیب جوئی کرے تو یہ مسلمان اپنا سر کی بازی لگا دیتے ہیں۔ کجا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کی اقدام کے بارے میں یا آپ کی کسی شان کے بارے میں کوئی بندہ تان کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا میرے اور آپ کے لیے روا نہیں ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کہ جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، انہوں نے حسن دیکھنے کے بعد اپنی انگلیاں کاٹ دی، انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ یعنی ایک طرف حسن تھا، دیدار تھا، اس دیدار کے اندر اتنی محب ہوئی کہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، پتہ نہ چلا۔ لیکن یہاں پر کیا معاملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، ان کے نام سے ہی واقف ہے، لیکن ان کے نام پر اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے۔ ادھر حسن دیکھ کر انگلیاں کٹی، یا نام پر اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے۔ وہاں عورتیں تھیں، عورتیں کمزور طبیعت ہوتی ہیں،
اور مصر کی عورتیں تھیں۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت بیان پر مردان عرب کے سخت دل جوان جو ہیں وہ بھی اپنا سر کٹانے کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان وراء الورا ہے، وہ کسی کے تان سے، کسی کی عیب جوئی سے کم تر نہیں ہونے والی، لیکن یہ مسلمانوں کو جھجوڑا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے وفادار ہیں۔ یہ میری اور آپ کی وفاداری کا امتحان ہے، جو جس درجے میں ہے اس کا اسی درجے کے اندر امتحان ہے۔ کوئی حکمران ہے تو حکمرانی کی حیثیت سے اس کا امتحان ہے، کوئی استاد ہے تو استاد کی حیثیت سے اس کا امتحان ہے، کوئی جمعے کا خطبہ دیتا ہے تو اس کے خطبے دینے کے اعتبار سے اس کا امتحان ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہے سنے کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔